الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینہ پاک کی یاد میں چند اشعار سنتے ہیں، ہو سکتا ہے قبولیت کے لمحات میں کسی کے دل کے جذبات آقا کریم کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہم سب کا اسی سال بلاوا آ جائے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، میرے آقا ہے یا مدینہ ہے، میرے آقا ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر
دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک مرتبہ سفر پر نکلے کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑ کے قریب سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ اچانک ایک بہت بڑی چٹان ان کے سر پر آ گئی، گرنا ہی والی تھی کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے اس چٹان سے محفوظ رہے۔ کچھ دیر مزید آگے چلے تو دیکھا کہ بہت خونخوار قسم کے جنگلی شیروں نے انہیں گھیر لیا، خوفناک درندے ان کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ یہ گھبرائے نہیں بلکہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے ان جانوروں سے بھی ان کی حفاظت ہو گئی، جانور اچانک سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو نماز کی حالت میں جب کھڑے تھے تو ایک خوفناک سانپ ان کے پاؤں سے آ کر لپٹ گیا۔ بندے کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بزرگ اس وقت بھی نہیں گھبرائے، اللہ کی یاد میں مصروف رہے، نماز پڑھتے رہے۔ وہ سانپ پاؤں سے ہوتا ہوا جسم کے اوپر لپٹ گیا، جسم میں لپٹا، گردن میں آیا۔ جب سجدہ کرنے لگے تو وہ سانپ سجدے کی جگہ آیا اور اپنا منہ کھول لیا۔ اچھوں کا دل دہل جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ اپنے ہاتھ سے سانپ کو سائڈ پہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا، کہنے لگا حضرت میں شیطان ہوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بہکایا ہے، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو ان شعبتوں کی وجہ سے گمراہ کر دیا ہے، لیکن آپ کو میں نے بڑا ثابت قدم پایا، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی آپ کو نہیں بہکاؤں گا، کبھی بھی آپ کو وسوسے نہیں دوں گا، آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ وہ بزرگ شیطان کے اس وار میں بھی نہیں آئے، کہا کہ اے بدبخت، شیطان سے کس چیز کی دوستی؟ دوستی تو رحمان سے ہوتی ہے، شیطان سے دوستی کس چیز کی؟ شیطان نے دیکھا یہ وار بھی ناکام ہو گیا۔ شیطان مایوس نہیں ہوتا بندے سے۔ اب شیطان نے کہا حضرت پھر ایسا کریں، چلیں آپ یہی پوچھ لیں کہ آپ کے بعد آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا، مجھے اپنے رب کی ذات پر امید ہے۔ شیطان نے کہا یار یہاں پر بھی دال نہیں گلی۔ شیطان نے کہا اچھا چلیں حضرت پھر یہی مجھ سے پوچھ لیں کہ میں لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہوں۔ کہا ہاں یہ میرے مطلب کی بات ہے، یہ مجھے بتا دو کہ کیسے تم گمراہ کرتے ہو، تاکہ میں خود بھی بچوں، دوسروں کو بھی سمجھاؤں کہ شیطان اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کہا حضرت میرے 3 جال ہیں، 3 جال ہیں، ایک جال ہے بخل کا، کنجوسی کا، دوسرا جال ہے غصے کا، اور تیسرا جال ہے نشے کا۔ کہا کہ جب میں کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں، کسی کو بہکاتا ہوں،
تو پہلا جال پھینکتا ہوں کنجوسی کا، بخل کا۔ بندے کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ مال بہت تھوڑا ہے، خرچ ہو جائے گا، میرے بچے کیا کھائیں گے۔ جہاں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں پر بھی وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی ضرورت وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتا، دوستوں کو ضرورت وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، کوئی غریب فریاد کرے وہاں بھی مال نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں بھی مال خرچ نہیں کرتا۔ میں اس کے دل میں کنجوسی پیدا کر دیتا ہوں اور اسے یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میرا مال خرچ ہو گیا تو آئے گا کہاں سے، حالانکہ وہ یہ نہیں غور کرتا کہ جس رب نے پہلے دیا ہے وہ بعد میں بھی دے دے گا۔ دوسرا جال غصے کا پھینکتا ہوں۔ غصے کا جس بندے پر جال پھینکتا ہوں، اب چاہے وہ عالم ہو چاہے عبادت گزار ہو، بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، جب اس پر غصے کا جال پھینکتا ہوں تو اب وہ میرے ہاتھوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے۔ بچے گیند کو، بال کو کیسے ادھر ادھر پھینکتے ہیں، جس طرح چاہیں گیند کو اچھالتے ہیں، پھینکتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ تو کہا کہ میں غصیلے بندے کو اس طرح نچاتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے امید ہوتی ہے چاہے یہ کتنا بھی بڑا نیک بندہ کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی غصے میں آ کر ایسا جملہ بول دے گا جس کی وجہ سے ایمان اس کا چلا جائے گا، کبھی نہ کبھی ایسا جملہ بول دے گا کہ بیوی اس سے نکاح سے نکل جائے گی، کبھی نہ کبھی غصے میں آ کر ایسا جملہ بولے گا لوگوں سے اس کی پٹائی ہو جائے گی۔ تو غصے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں اس سے کروا لیتا ہوں۔ کہا تیسرا جال وہ ہے نشے کا، جس پر نشے کا جال پھینکتا ہوں تو مختلف چیزوں کا نشہ پھر اسے میں لگا دیتا ہوں۔ اب نشئی کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے بکری کا کان ہاتھ میں لیا جائے تو بکری کو جس طرح بھی موڑا جائے بکری چلتی ہے پیچھے پیچھے، تو نشئی کو اس طرح میں گمراہ کرتا ہوں۔ نشئی آدمی کو نہ ایمان کی فکر، نہ اپنے رشتہ داروں کی پہچان، نہ بیوی بچوں کا خیال، یہاں تک کہ معاشرے میں ناسور بن کر رہ جاتا ہے، لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں، اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ تین جال ایسے ہیں جو میرے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو فی زمانہ آپ کو ان تینوں شیطانی جالوں کی کرشمہ سازی نظر آئے گی۔ کنجوسی اس حد تک کہ بیوی بچے جہاں خرچ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے انسان وہاں بھی خرچ نہیں کر رہا ہوتا، پیسہ جمع کیا جا رہا ہوتا ہے، دولت سے بینک بیلنس کو بھرا جا رہا ہوتا ہے، کوئی مر رہا ہو اس کی بلا سے، کوئی غریب فریاد کر رہا ہو، یہ خرچ نہیں کرے گا میرا پیسہ کم ہو جائے گا، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، ایون کہ مسجد میں نمازی بھی مسجد میں اعلان سنے کہ مسجد میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مدرسے میں غریب بچوں کے لیے کچھ دے دو، آقا کریم کی اولاد کے لیے کچھ پیسہ دے دو، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے، سردی کے موسم میں کچھ کپڑے ہی گرم دلا دو، لیکن یہ جیب سے پیسہ نہیں نکالتا، پیسہ خرچ ہو گیا تو آئے گا کہاں سے؟ حالانکہ اس بات کو فراموش کر دیتا ہے جو رب پہلے دے رہا ہے وہ بعد میں بھی دینے پر قادر ہے۔ اسی رب کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو تو رب تمہیں 700 گنا عطا فرمائے گا، اور جس کے لیے چاہے رب اس میں بھی اضافہ کر دے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، لیکن بندہ نہیں دے رہا ہوتا۔ چند دن پہلے مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا کہ حضرت مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے والد صاحب انتہائی کنجوس آدمی ہیں، ہماری اپنی دکان ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن والد صاحب کی کنجوسی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے گھر کا خرچہ بھی بہت مشکل سے چلتا ہے، امی کو خرچہ نہیں دیتے، ہم بہن بھائیوں کو ضرورت کا جو خرچہ ہے وہ بھی نہیں دیتے، بہت مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں
ابا جی جب چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد میں ان کی دکان سے چوری کر کے گھر کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. کبھی اپنے والد کی پیسے چرا کر اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں. میری امی اس انداز سے چوری کرتی ہیں کیونکہ گھر کا نظام چلانا ہے, بچے تو ماں سے مانگتے ہیں. اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ہم بہن بھائیوں کا اور ماں کا چوری کرنا کیا درست ہے یا غلط ہے؟ اب بچے اس حد تک مجبور ہو جائیں کہ باپ کی چوری کرنے لگیں, بیوی اس حد تک مجبور ہو جائے کہ بچوں کو کھلانے کے لیے, بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ چوری پر مجبور ہو جائے, تو ایسے شخص کو اپنے حال پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن یہاں پر بیوی بچوں کو بھی خیال کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناجائز خواہشات, فضول خرچی اور آپ کی اپنی دوستوں کے ساتھ غلط قسم کی جو ضروریات, جس کو آپ سمجھتے ہیں جو کہ ضروریات نہیں, آپ کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ بہت بڑے مجرم ہیں, والد کے نافرمان بھی ہیں, رب کے نافرمان بھی ہیں. تو یہاں دونوں طرف سے سوچنے کی ضرورت ہے. کنجوسی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی دوستوں سے دور کر دیتا ہے, جو انسان کے دشمن یوں ہی بنا دیتا ہے. کنجوس آدمی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ اپنا بھی خیر خواہ نہیں ہوتا, خود اپنا بھی خیر خواہ نہیں ہوتا. جہاں کھانے کی ضرورت ہوتی وہاں اچھا کھاتا نہیں, کھانے کے لیے گلے سڑے پھل کھائے گا, پہننے کے لیے پرانے سے کپڑے لنڈے بازار سے لے کر خرید کر پہنے گا, حالانکہ اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہن سکتا ہے, اچھا کھا سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے رب کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہرگز نہیں کہ کوئی بندہ اگر اچھا کماتا ہے, اللہ نے اسے اسباب دیے ہیں, اس کے باوجود وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے. ایسا شخص یہ اسلام کی تعلیمات سے آگاہ نہیں. سادگی اس کا نام نہیں کہ آپ میلے کچیلے بن کر رہیں. آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں, اس کے باوجود پھٹے پرانے کپڑے, میلے کچیلے کپڑے پہنے اور نام اس کو سادگی کا دیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے تھے, بال بکھرے ہوئے, کپڑے میلے کچیلے. فرمایا کیا تمہارے پاس ایسا نہیں, کچھ ایسا مال نہیں کہ جس سے تم اپنے آپ کو صحیح کر سکو؟ عرض کی یا رسول اللہ سب کچھ ہے. تو فرمایا یہ پھر اس حالت میں آنا کیسا؟ تو بہرحال کنجوسی انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے. کنجوس بندہ اللہ کو بھی پسند نہیں, اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں, انسانوں کو بھی پسند نہیں ہوتا. دوسرا غصہ. غصہ انسان کو کیوں آتا ہے؟ عموماً غصہ انسان کو دو چیزوں کی وجہ سے آتا ہے. یا تو اس وجہ سے غصہ آتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں اور آپ کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا, عمل نہیں کیا جاتا, آپ کے مزاج کام ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. یا پھر ایک آپ کسی کو کہا, اس نے آپ کی بات نہیں مانی, غصہ آ گیا. یا پھر آپ کے مزاج کوئی کام ہو گیا تب آپ کو غصہ آ جاتا ہے. غصہ آنا فطری بات ہے, غصہ آنا صحت مند انسان کی علامت ہے. اب اگر کسی کو غصہ نہیں آتا تو اسے پھر ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے, وہ ایب نارمل ہے. اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو پھر آپ کو علاج کروانا چاہیے. اگر غصہ آتا ہے اور غصے کو آپ کنٹرول کرتے ہیں, غصے میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں, تو پھر آپ سمجھدار ہیں, پھر آپ صحت مند آدمی ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں, تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا چاہیے. آپ کے سامنے آپ کا بیٹا گالیاں دینا شروع کر دے, آپ کے سامنے جناب بالکل بے حیائی کا کام ہونا شروع ہو جائے, آپ کسی جگہ کچھ خریدنے گئے, اس نے آپ کے سامنے آپ کو چونا لگا دیا, اب آپ کو مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا, تو جناب پھر تو آپ کو علاج کروانا چاہیے نا. آپ کو غصہ نہیں آتا تو غصہ آنا فطری بات ہے. یہاں پر ایک بات میں یہ ذہن نشین کروا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں غصہ حرام ہے. یہ غلط ہے, غصہ حرام نہیں, غصہ آنا صحت مند انسان کی علامت ہے. اگر آپ کو کسی غلط بات پر بھی غصہ نہیں آتا تو میرے بھائی پھر آپ کو علاج کروانا چاہیے. غلط بات پر تو غصہ آنا چاہیے. غصہ آنا یہ برا نہیں,
غصے کا اظہار یہ برا ہو سکتا ہے. آپ بائک پر جا رہے ہیں, پیچھے سے کسی نے ٹھوک دی, غصہ آئے گا, لازمی سی بات ہے, لیکن اب آپ کو صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے, خاموش رہنا ہے, اس کے بعد پھر آپ بات کریں گے. اب عملی غلط اظہار کیا ہوگا؟ آپ اتر کر ہی اس کے جناب اس کا شیشہ توڑ دیں گاڑی کا, اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں, تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو بہرحال غصہ آنا برا نہیں, لیکن غصے کا اظہار یہ غلط ہے. غصے میں انسان بہت سارے معاملات غلط کر بیٹھتا ہے. عموماً ہم سے جو مسئلے پوچھے جاتے ہیں, وہ طلاق کا جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے, آخر میں یا شروع کے اندر ہی اس کا یہی معاملہ ہوتا ہے, حضرت غصے میں آ گیا تھا, بیوی کو غصے میں طلاق دے دی, اب کوئی حل نکال دیں. ہم نے کبھی طلاق ہوگی؟ حضرت غصے میں طلاق دی تھی میں نے. تو میں نے کہا جناب پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ بیوی کو تو طلاق غصے میں ہی چھوڑ دیتا ہے. کہ حضرت غصے میں تھا, مجھے پتا ہی نہیں چلا. میں نے کہا اچھا تو ماں کو کیوں نہیں کہا ہماری طلاق؟ غصے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ بیوی کو ہی طلاق دینی ہے, ماں کو طلاق نہیں دینی, بیٹی کو طلاق نہیں دینی, بہن کو طلاق نہیں دینی, طلاق بیوی کو دینی, اتنا غصے میں پتا ہے تمہیں. تو یہ بھی تو پتا ہے نا جب غصے کے الفاظ بول رہے ہو. تو اسی لیے یہ شیطانی جو جال ہوتا ہے نا غصے کا, یہاں کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. میرے پیارے نمازی بھائیوں, غصے میں انسان بعض اوقات ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جس کام کی تلافی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ایک شیشے کا گلاس آپ توڑ دیتے ہیں, توڑنے کے بعد اب اسے جوڑتے ہیں, جڑ جائے گا, پانی بھی اندر آ جائے گا, لیکن اس کی شکل پہلے جیسی نہیں رہے گی. تو غصے میں آپ جو ایکشن کا ری ایکشن آگے دیتے ہیں نا, یہاں پر آپ کو بڑا غور کرنا چاہیے. فوراً سے ایکشن نہ لیا کریں, فوراً سے آپ جوابی کارروائی نہ کیا کریں, فوراً سے ریپلائی نہ کیا کریں. بعض اوقات ہمیں واٹس ایپ آتا ہے, کوئی میسیج آتا ہے, کوئی بالکل ایسا میسیج آتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے, تو بعض لوگ فوراً سے اس کا جواب دیتے ہیں. فوراً سے جواب نہ دیا کریں, اس وقت سائڈ پہ رکھ دیں, کیونکہ انسان کی کیفیت تھوڑی غصے والی ہو جاتی ہے. انسان کو غصہ آتا ہے, بعض اوقات چھوٹے بیٹے نے ایسا کام کر دیا یا بڑے بیٹے نے کر دیا, شادی کے بعد ایسا کچھ معاملہ ہو گیا, بیوی نے کوئی مزاج کے خلاف بات کر دی, تو فوراً سے ایکشن نہ لیا کریں, کچھ دیر رک جایا کریں, رک کر غور کیا کریں مجھے کیا کرنا چاہیے, پھر کچھ جواب دیا کریں. اسی طرح خواتین جو ہوتی ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جب شوہر غصے میں ہو تو اس وقت زیادہ گفتگو نہ کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں, تانے نہ دیں, کیونکہ آپ کے غصے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اتنا معاملہ نہ ہو. اگر شوہر کو غصہ آیا, شوہر نے کچھ الفاظ ایسے بول دیے جس سے آپ کا نکاح ختم ہو سکتا ہے, تو ساری زندگی روتا رہیں گے پھر آپ. میاں بیوی کا جب آپس میں معاملہ ہو, جھگڑا ہو جائے, تو میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک خاموش ہو جائے, دونوں میں سے ایک خاموش ہو جائے تو معاملہ سنبھل سکتا ہے. جب دونوں طرف ہی آگ لگی ہو, دونوں طرف ہی معاملہ گرم ہو, تو پھر معاملہ سلجھتے نہیں الجھتے چلے جاتے ہیں. تو غصے میں شیطان جو ہے انسان کے معاذ اللہ ایمان تک کو ضائع کروا دیتا ہے. جو کفر بکتے ہیں غصے کی حالت میں بکتے ہیں, آپ کے مطلب کا مسئلہ نہیں بتایا گیا, آپ نے معاذ اللہ کچھ اور غلط جملہ بول دیا, تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا بڑا ضروری ہے. غصہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ چند ایک طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے, فرمایا غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے, اسی طرح جب غصہ آئے تو وضو کر لو, وضو سے تمہارا غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. غصہ جب آئے تو یہ غور کیا کریں کہ غصے کی حالت میں کوئی بھی کام کروں گا تو اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں, ان پر غور کریں گے تو انشاءاللہ غصے میں خود کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم چلتے پھرتے یہ پڑھا کریں, اس سے غصے کی عادت کنٹرول میں رہے گی. یا ارحم الراحمین اس کو پڑھتے رہا کریں, اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. کھڑے ہوں بیٹھ جائیے, اگر بیٹھے ہوں غصہ آ جائے لیٹ جائیں. زمین سے جب لگیں گے, مٹی سے لگیں گے, تو انشاءاللہ مٹی کے اندر جو عاجزی ہوتی ہے وہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تیسری بات نشہ. نشہ ایک ایسی لت ہے, ایسی بیماری ہے جو اپنے بیگانے, چھوٹے بڑے, رشتہ دار غیر رشتہ دار سب کی تمیز کو یہ ختم کر دیتا ہے.
نشہ ایک ایسی لت ہے کہ جس انسان کو لگ جائے تو انسان پھر یوں سمجھیے کہ بالکل اپنی آزادی کو ختم کر بیٹھتا ہے، وہ غلام ہو جاتا ہے نشے کا۔ اب نشہ چاہے موبائل کا ہو، نشہ چاہے کسی انسان کو فلم و ڈراموں کا ہو، نشہ بد نگاہی کا ہو، نشہ جناب بد کلامی کا ہو، نشہ انسان کو چرس، افیون یا کسی اور چیز کا ہو، سگریٹ کا نشہ ہو، پان کا، گٹکا، اس طرح کی چیزوں کا نشہ ہو، تو نشئی آدمی جو ہے نا وہ بالکل یوں سمجھے دنیا سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو اس نشے کو کنٹرول کیجئے۔ نشہ ایک ہی چیز کا نہیں ہوتا، نشہ بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑا نمازی نظر آنے والا نوجوان بھی اس نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے جس کو بد نگاہی کا نشہ کہا جاتا ہے۔ بد نگاہی ایک ایسا نشہ ہے کہ جب تک بد نگاہی کرنے والا الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھ نہیں لیتا، تصویروں کو دیکھ دیکھ کر معاذ اللہ وہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھ کر، گندے مناظر دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، رات چلتی ہوئی عورتوں کو گندی نظر سے دیکھ کر اپنے نفس کو تسکین دے رہا ہوتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی میری ماں اور بیٹی کو، بہن کو بھی کوئی اس نظر سے دیکھے تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ تو اس ہر طرح کے نشے سے جان چھڑائیے، کیونکہ نشئی، غصے والا اور بخیل کنجوس بندہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح ہوتا ہے، اپنا دین ایمان بھی بعض اوقات برباد کر بیٹھتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی شیطانی وسوسوں، شیطانی جالوں سے حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔